کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے ذکریہ نبی کی کتاب، اس کا 14واں اور آخری باب، یروشلم اور دوسری قومیں۔ دیکھ، خداوند کا دن آتا ہے جب تیرا مال لوٹ کر تیرے اندر بانٹا جائے گا، کیونکہ میں سب قوموں کو فراہم کروں گا کہ یروشلم سے جنگ کریں، اور شہر سے لے لیا جائے گا، اور گھر لوٹے جائیں گے، اور عورتیں بے حرمت کی جائیں گی، اور آدھا شہر اسیری میں جائے گا، لیکن باقی لوگ شہر ہی میں رہیں گے۔ تب خداوند خروج کرے گا اور ان قوموں سے لڑے گا جیسے جنگ کے دن لڑا کرتا تھا، اور اس روز وہ کوہ زیتون پر جو یروشلم کے مشرق میں واقع ہے کھڑا ہوگا، اور کوہ زیتون بیچ سے پھٹ جائے گا، اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی، کیونکہ آدھا پہاڑ شمال کو سرک جائے گا اور آدھا جنوب کو، اور تم میرے پہاڑوں کی وادی سے ہو کر بھاگو گے، کیونکہ پہاڑوں کی وادی آزل تک ہوگی۔ جس طرح تم شاہی یہودا عزیہ کے ایام میں زلزلہ سے بھاگے تھے، اسی طرح بھاگو گے، کیونکہ خداوند میرا خدا آئے گا اور سب قدسی تیرے ساتھ۔ اور اس روز روشنی نہ ہوگی اور اجرام فلک چھپ جائیں گے، پر ایک دن ایسا آئے گا جو خداوند ہی کو معلوم ہے، وہ نہ دن ہوگا نہ رات، لیکن شام کے وقت روشنی ہوگی۔ اور اس روز یروشلم سے آب حیات جاری ہوگا، جس کا آدھا بحر مشرق کی طرف بہے گا اور آدھا بحر مغرب کی طرف، گرمی سردی میں جاری رہے گا، اور خداوند ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا۔ اس روز ایک ہی خداوند ہوگا، اور اس کا نام واحد ہوگا، اور یروشلم کے جنوب میں تمام ملک جبہ سے رمون تک میدان کی مانند ہو جائے گا، پر یروشلم بلند ہوگا، اور بنیامین کے پھاٹک سے پہلے پھاٹک کے مقام یعنی کونے کے پھاٹک تک، اور حنانیل کے برج سے بادشاہ کے انگوری حوضوں تک اپنے مقام پر آباد ہوگا، اور لوگ اس میں سکونت کریں گے، اور پھر لعنت مطلق نہ ہوگی، بلکہ یروشلم امن و امان سے آباد رہے گا۔ اور خداوند یروشلم سے جنگ کرنے والی سب قوموں پر یہ عذاب نازل کرے گا کہ کھڑے کھڑے ان کا گوشت سوکھ جائے گا، اور ان کی آنکھیں چشم خانوں میں گل جائیں گی، اور ان کی زبان ان کے منہ میں سڑ جائے گی۔ اور اس روز خداوند کی طرف سے ان کے درمیان بڑی ہلچل ہوگی، اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے، اور ایک دوسرے کے خلاف ہاتھ اٹھائے گا، اور یہودا بھی یروشلم کے پاس لڑے گا، اور ارد گرد کی سب قوموں کا مال یعنی سونا چاندی اور لباس بڑی کثرت سے فراہم کیا جائے گا، اور گھوڑوں، خچروں، اونٹوں، گدھوں اور سب حیوانوں پر بھی جو ان لشکرگاہوں میں ہوں گے وہی عذاب نازل ہوگا۔ اور یروشلم سے لڑنے والی قوموں میں سے جو بچ رہیں گے سال بسال بادشاہ رب الافواج کو سجدہ کرنے اور عید قیام منانے کو آئیں گے، اور دنیا کے ان تمام قبائل پر جو بادشاہ رب الافواج کے حضور سجدہ کرنے کو یروشلم میں نہ آئیں گے می نہ برسے گا۔ اور اگر قبائل مصر جس پر بارش نہیں ہوتی نہ آئیں تو ان پر وہی عذاب نازل ہوگا جس کو خداوند ان غیر قوموں پر نازل کرے گا جو عید قیام منانے کو نہ آئیں گی۔ اہل مصر اور ان سب قوموں کی جو عید قیام منانے کو نہ جائیں، یہی سزا ہوگی۔ اس روز گھوڑوں کی گھنٹیوں پر مرقوم ہوگا، خداوند کے لیے مقدس، اور خداوند کے گھر کی دیگیں مذبح کے پیالوں کی مانند مقدس ہوں گی، بلکہ یروشلم اور یہودا میں کی سب دیگیں رب الافواج کے لیے مقدس ہوں گی، اور سب ذبیحے گزراننے والے آئیں گے اور ان کو لے کر ان میں پکائیں گے، اور اس روز پھر کوئی کنانی رب الافواج کے گھر میں نہ ہوگا۔ آمین اور آمین۔